باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو۔ یقین جانو کہ اللہ ہر چیز کو سننے والا، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور جیسے ایک دوسرے کو بلند آواز سے پکارتے ہو ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات میں آواز بلند نہ کرو، یہ کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یقیناً جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے آزمایا ہے۔ جن کے دلوں کو اللہ نے آزما کر متقی بنا دیا ہے، ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ یقیناً جو لوگ کمرے کے باہر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دے کر پکار رہے ہیں، ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں، اور اگر یہ لوگ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود ان کے سامنے نکل کر آ جاتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ آیت کی آغاز ہے۔ یہ ایک مدنی صورت ہے اور اس کے اندر 18 آیتیں اور 2 رکوع موجود ہیں۔ 18 آیتیں اور 2 رکوع پر مشتمل ایک مدنی صورت یعنی سورہ حجرات کا آج آغاز ہو رہا ہے۔ اس صورت کے اندر بنیادی طور پر 2 قسم کے مضامین کا بیان ہے۔ ایک تو اس صورت کے اندر مسلمانوں کو یہ بات بتلائی گئی ہے کہ تمہارا رویہ تعظیم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، یعنی مسلمانوں کا رویہ تعظیم کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کے بلند مقام کو سامنے رکھ کر کیسا رویہ ہونا چاہیے مسلمانوں کا، ایک تو اس کی تعلیم مسلمانوں کو اس صورت کے اندر دی گئی ہے۔ دوسرا مضمون جو اس صورت کے اندر تفصیل سے بیان ہے وہ یہ ہے کہ اس صورت کے اندر ان اسباب کا تذکرہ ہے جو اسباب عام طور پر مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کرتے ہیں، یعنی مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق کیسے قائم رہے، اس کے لیے مسلمانوں کو کیا کیا کرنا اور کیا کیا نہیں کرنا چاہیے، اس کی تفصیل بھی اور اس کے متعلق بھی گفتگو اس صورت کے اندر آئی کہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے متعلق مسلمانوں کا کیا رویہ، اس کے متعلق تعلیم، اور دوسرا مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق کیسے قائم رہے، کن اسباب کو اختیار کرنے کی وجہ سے قائم رہے گا، اور کن اسباب کے کرنے کی وجہ سے عام طور پر مسلمانوں کے درمیان آپس میں لڑائی اور جھگڑے پیدا ہوتے ہیں،
اس کی نشاندہی بھی اس صورت کے اندر کی گئی، اور اسی کے ضمن میں یہ بات بتلائی گئی کہ دیکھو مسلمان ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، دو مسلمانوں کے درمیان آپس میں اختلاف ہو جائے تو تیسرا مسلمان کی کیا ذمہ داری ہے اس کو بتلایا گیا ہے، ایک دوسرے کو طعنہ نہ دیں، ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں، ایک دوسرے کو برا بھلا نہ کہیں۔ اسی کے ساتھ اس صورت کے آخر میں اس حقیقت کو بہت مضبوطی کے ساتھ واضح کر دیا گیا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں بڑے ہونے کا جو معیار ہے وہ یہ نہیں ہے کہ تم کس خاندان اور کس قبیلے اور کس زبان سے تمہارا تعلق ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں کامیاب اور بڑے ہونے کے لیے جو بنیادی معیار ہے وہ کیا ہے؟ تقوی اور پرہیزگاری۔ اسی کے ساتھ اس صورت کے اندر یہ بات ہی بتلا دی گئی کہ دیکھو صرف زبانی اسلام، زبانی ایمان کافی نہیں ہے، بلکہ زبانی اقرار ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال اسلام کو بھی اپنانا اصل میں مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے، صرف زبانی ایمان سے کام چلنے والا نہیں۔ یہ وہ مضامین ہیں جو اس صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ حجرات، حجرہ کی جمع ہے، حجرات کس چیز کی جمع ہے؟ حجرہ کی، اور حجرہ کے معنی کہتے ہیں عربی زبان میں کمرہ، روم۔ کمرہ اور روم کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ حجرہ، اور حجرات اس کی جمع ہے، لہذا آگے آیت آ رہی ہے، آج ہی وہ آیت آ جائے گی، اس کے اندر مسلمانوں کو اس بات سے بھی روک دیا گیا ہے کہ دیکھو، بلکہ ہوا تھا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف قبائل آیا کرتے تھے، اور جب وہ قبائل آیا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ تھا اس کے باہر جو مسجد نبوی کا احاطہ تھا وہاں یہ لوگ ٹھہرا کرتے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گفتگو کیا کرتے تھے، ان کو دعوت پہنچایا کرتے تھے، پھر انہی کے درمیان کسی ایک کو امیر بنا دیا کرتے تھے کہ اب تم ان کو لے کر جاؤ اور پھر ان کے درمیان یہ باتیں کرنا، تم ان کے درمیان کیا ہو؟ ان کے امیر ہو۔ تو ایک مرتبہ قبیلہ تمیم کے لوگ آئیں اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر سے ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے کے اندر تھے، حجرے کے اندر تھے، یہ لوگ باہر سے ہی آواز لگانے لگے، یا محمد یا محمد۔ تو اسی موقع پر یہ آیت نازل کی گئی اور کہا گیا کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر سے آواز دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ان کے ادب کے خلاف ہے کہ تم ان کو ان کے کمرے سے باہر سے تیز تیز آواز دے کر چلاؤ اور ان کو باہر بلاؤ، بلکہ جب وہ خود نکل جائے تمہارے لیے اور آ کر تم سے ملاقات کرے تو وہی تمہارے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ یعنی کمروں کے باہر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز لگانے کو لے کر مسلمانوں کو منع کر دیا گیا، روک دیا گیا کہ یہ کیا ہے؟ بے ادبی ہے۔ جب آپ اپنے کمرے میں ہیں تو اپنی بشری تقاضے کے مطابق وہاں وقت گزار رہے ہیں، لہذا باہر سے آواز دے کر ان کو باہر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی کے مناسبت سے اس صورت کا نام کیا رکھ دیا گیا؟ سورہ حجرات۔ حجرات کے معنی میں نے کیا بتلایا آپ کو؟ کمرے۔ لہذا سب سے پہلی آیت کے اندر یہ بات کہی گئی، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اور اللہ سے ڈرتے رہو کیونکہ اللہ ہی ہر چیز کو سننے والا، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس آیت کا ایک شان نزول ہے، شان نزول یہ ہے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے تعارف میں یہ بات بیان کی کہ مختلف قبائل کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وفد بنا کر تشریف لایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین کی باتیں بتلا دیا کرتے تھے، اور ان کے درمیان سے ہی کسی ایک کو امیر مقرر کر دیا کرتے تھے کہ اب تم ان کو لے کر جاؤ اور اب تمہاری باتیں ماننا ان کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے، اور تم ان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وغیرہ کرو گے۔ ایک مرتبہ قبیلہ تمیم کے لوگ آئے اور ابھی یہ لوگ مسجد نبوی میں موجود تھے، اور ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان کوئی امیر مقرر نہیں کیا تھا۔ ان کو روانگی سے پہلے آپ کا معمول تھا کہ آپ کوئی امیر متعین کر دیا کرتے تھے، تو آپ نے ابھی ان کے درمیان کوئی امیر متعین کیا نہیں تھا۔ اس سے پہلے ہوا یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان اس موضوع پر گفتگو شروع ہو گئی کہ اس قبیلے کا امیر کون ہونا چاہیے، یعنی کس کو امیر متعین کیا جانا چاہیے، اور اس کو لے کر آپس میں ان دونوں کے درمیان ایک قسم کا اختلاف پیدا ہو گیا
یعنی ایک کی رائے یہ بنی کہ فلاں آدمی کو امیر بنایا جانا چاہیے، اور ایک کی رائے یہ بنی کہ نہیں فلاں کو نہیں، فلاں کو امیر متعین کر دیا جانا چاہیے۔ اور اس کو لے کر آپس میں جو اختلاف ہوا رائے کو لے کر، تو گفتگو کا انداز تھوڑا سا بحث و مباحثہ والا ہو گیا، اور تھوڑی سی آواز بھی ان دونوں کی کیا ہو گئی، بلند ہو گئی، اور ایک دوسرے پر یہ دونوں اپنی رائے کو لے کر اصرار کرنے لگے کہ نہیں انہی کو بنایا جانا چاہیے، میری بات ہی کیا ہے، میرا رائے ہی مناسب ہے۔ اور آدمی جو اپنی بات کو کہتا ہے تو اس کو مدلل کرنے کے لیے، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے دلائل بھی دینا شروع کر دیتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے عام طور پر مجلسوں کے اندر۔ تو یہی مسئلہ یہاں پر ہونے لگا، حالانکہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ان سے مشورہ طلب کیا تھا، اور نہ ہی آپ نے کسی کو امیر متعین کیا تھا۔ اس سے پہلے یہ دونوں اجل صحابہ کرام بلکہ خلیفہ اسلام کے درمیان کیا ہونے لگا، اس مسئلے کو لے کر اختلاف اور رائے بندی، اور تھوڑا سا اپنی رائے کو لے کر اصرار کی نوبت، اور تھوڑی سی بحث و مباحثہ کی نوبت، یعنی گفتگو کرنے کا انداز ایسا تھا کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ آپس میں کیا ہو رہی ہے، حالانکہ وہ گفتگو ہی ہوتی ہے، تھوڑی سی آواز ایک دوسرے کی ایک دوسرے سے اوپر ہونے لگتی ہے، وہ بحث و مباحثہ دراصل ہوتا نہیں ہے، حقیقت میں کیا ہوتی ہے، گفتگو ہی ہوتی ہے، لیکن لگتا کیا ہے کہ آپس میں بحث و مباحثہ ہونے لگا۔ لہٰذا اس موقع پر یہ آیت نازل کر دی گئی، اور کہا گیا ایمان والو اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ مطلب یہ کہ دیکھو، جس مسئلے کا اختیار اللہ اس کے رسول کو ہے، تمہیں امیر متعین نہیں کرنا ہے، اور نہ ہی امیر متعین کرنے کو لے کر تم سے کوئی مشورہ کیا گیا ہے، تو پھر تم اس میں بیجا اپنی جان کیوں کھپا رہے ہو؟ تم اس کو لے کر ایک الگ قسم کا ماحول تیار کیوں کر رہے ہو، اور ایک دوسرے سے بحث کی نوبت کیوں آ رہی ہے؟ بلکہ جو معاملہ اللہ اس کے رسول کے اختیار میں ہے، اللہ اس کے رسول کو جو کام کرنا ہے، اور جس کام کے کرنے کو لے کر اللہ کے رسول نے تم سے کوئی مشورہ طلب نہیں کیا ہے، اس مسئلے میں تمہیں اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی اس آیت کو نازل کر کے باضابطہ ان دونوں صحابہ کرام کو اور لوگوں کو اس بات کی تنبیہ کر دی گئی کہ اس مسئلے کو لے کر تمہاری یہ گفتگو اللہ اس کے رسول کو پسند نہیں ہے، یہ اچھا عمل نہیں تھا۔ اور چونکہ جلے صحابہ تھے، ان کی ایک چھوٹی سی لغزش بھی کیا ہو گئی، بڑی لغزش مانی گئی۔ کئی مرتبہ یہ بات آئی نا کہ بڑوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی لغزش بنا کر یا تنبیہ کر دی جاتی ہے، تاکہ دوسروں کو بھی کیا ہو، نصیحت ہو، اور دوسروں کو بھی عبرت حاصل ہو، اور ان کو بھی احساس ہو، اور وہ بھی اپنے ان قصوروں سے معافی مانگیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس وجہ سے یہ پہلی آیت نازل کی کہ کہہ دیا گیا کہ اے ایمان والو اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، بلکہ تمہارا کام یہ کہ تم اللہ کا ڈر اور تقوی اور پرہیزگاری اپنے دل کے اندر پیدا کرو، یقین جانو کہ اللہ ہر چیز کو سننے والا، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تم جو باتیں کر رہے ہو سب اللہ سن رہا ہے، تم جو چاہ رہے ہو، جو تم بتلا رہے ہو، ان سب چیزوں کا اللہ کو کیا ہے، پہلے سے علم موجود ہے۔ لہذا اس کے بعد یہ بات بھی کہہ دی گئی، جیسے میں نے بھی آپ کو کہا کہ اس صورت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے متعلق مسلمانوں کو کیا رویہ رکھنا ہے، اس کی تعلیم بھی دی گئی۔ ایک تو یہ تعلیم مل گئی کہ ایسے موقع پر مسلمانوں کو خود آگے بڑھ کر کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ آواز بھی اس صورت میں تھوڑی بلند ہو گئی تھی، تو کہہ دیا گیا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز کے اوپر اپنی آوازیں بلند نہ کرو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے زیادہ بلند آواز سے تم گفتگو نہ کرو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور آپ کی شان کے خلاف ہے۔ ادب کا تقاضا یہ ہے اس مجلس کے اندر تمہاری آوازیں پست رہیں، تمہاری آوازیں پست رہیں، تم بلند آواز سے یا چیخ کر یہاں پر گفتگو نہ کرو۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا موقع تھا۔ آج بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری کی سعادت نصیب ہو تو وہاں پر بھی بلند آواز سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے، بلکہ بہت باادب طریقے سے اس مجلس میں حاضر ہونا چاہیے، جس حاضری کے اندر عاجزی کا، انکساری کا اظہار ہو، ادب اور تعظیم اور عظمت کا بالکل گلدستہ بن کر انسان وہاں پر حاضر ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اپنے دل کے اندر پیدا کرتے ہوئے اس مجلس کے اندر موجود ہونا چاہیے۔
لہذا یہ بات کہہ دی گئی مسلمانوں کو کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے زیادہ تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے. اور وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور نہ ایسا ہو کہ جیسے تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہو نا بے تکلف انداز میں چیخ کر چلا کر آؤ اے ادھر آؤ ادھر آؤ، اس سے کرتے ہو نا گفتگو آدمی، اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تمہیں بات نہیں کرنی ہے. یعنی ایسا نہ ہو کہ جیسے ایک دوسرے سے تم آواز لگا کر اور بلند آواز سے یا ایک دوسرے کو پکار کر گفتگو کرتے ہو، ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے تمہیں بات نہیں کرے. ایسا نہ ہو کہ تم ان سے بات کرنے میں بھی اپنی جیسے ایک دوسرے دوستوں سے بات کرتے ہو ویسے بات کرنے لگو، بلکہ تمہیں بہت ادب کے ساتھ، بہت پست آواز سے، بہت نرمی کے ساتھ، بہت عزت اور ادب اور احترام کے اظہار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنا چاہیے. یعنی نہ آپ کی مجلس میں آواز بلند ہو، نہ آپ سے گفتگو کرنے میں تمہارا انداز ویسا ہو جیسا تم ایک دوسرے سے بات کرنے میں انداز اپناتے ہو. ہوتا ہے نا بھائی، آدمی اپنے دوستوں کے ساتھ رہتا ہے تو چیختا بھی ہے، چلاتا بھی ہے، دور سے اس کو آواز بھی دیتا ہے. نہیں، ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو نہیں کرنی ہے، بلکہ آپ کی جو شان ہے، آپ کی جو عظمت ہے، آپ کا جو بلند مقام ہے، اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ سے گفتگو بھی بالکل ادب کے دائرے میں ہونی چاہیے. اور سن لو، اگر تم ایسا کرو گے، کیا بلند آواز سے بات کرو گے جیسے ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، ویسے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مخاطب کرو گے تو جان لو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. تم جو نیک عمل کرو سب کا سب کیا ہو جائے گا؟ برباد ہو جائے گا، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. یعنی یہ غلط کام ہے. تم اس طریقے سے گفتگو کرنا ایک درجے میں گناہ ہے، اعمال کو ضائع کرنے والا ہے. تمہارے نیک اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، تم کو اس کا کچھ اجر ملے گا نہیں. یعنی یہ گناہ کا کام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بلند آواز سے گفتگو کرنا، یا آپ کو اپنے آپس کی گفتگو کی طرح آپ کو بلند آواز سے مخاطب کرنا یا زور زور سے آپ سے گفتگو کرنا، یہ کیا ہے؟ دراصل گناہ ہے. یہ گناہ ہے. مسلمانوں کو اس سے منع کیا گیا ہے. اس طریقے سے مسلمانوں کا کام نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اگر مسلمان اس طریقے سے رویہ اپنائیں گے تو پھر ان کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے، ان کو کچھ پتہ بھی نہیں چلے گا. بلکہ اللہ نے آگے آیت کے اندر اس کے بعد ہوا یہ کہ باضابطہ صحابہ کرام کی آوازیں پست ہو گئی. باضابطہ صحابہ کرام کی آوازیں پست ہو گئی. خاص طور پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں باضابطہ آیات نازل کر دی گئی، وہ لوگ تو اور اعلیٰ درجے کی بالکل ادب اور احترام کے ساتھ گفتگو کرنے لگے. سمجھ گئے؟ تو اللہ نے پھر تعریف بھی ان کی کہ قرآن کے اندر کہا، سن لو ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو لوگ اللہ کے رسول کی مجلس میں، اللہ کے رسول کے پاس اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، کہ اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے آزما کر ان کے دلوں کو تقوی کے لیے تیار کر دیا ہے. ان کا دل کیا ہو گیا ہے؟ متقی ہو گیا ہے. وہ پرہیزگاروں کی صف میں شامل ہو گئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اپنی آوازیں کیا رکھتے ہیں؟ بالکل پست رکھتے ہیں. تو جو لوگ بھی اللہ کے رسول کی مجلس میں آوازیں پست رکھیں گے، ان کے دلوں کو اللہ نے کیا کیا ہے؟ تقوی کے لیے آزما کر تقوی کے لیے تیار کر دیا ہے. لہذا یہ آیت بھی کس کے لیے نازل ہوئی ہے؟ صحابہ کرام کے لیے واقع ہوئی کہ اللہ نے رسول اللہ کے ساتھیوں کو آزمایا تو وہ لوگ اس میں کھرے اترے اور انہوں نے تقوی اور پرہیزگاری کا اعلیٰ معیار اور اعلیٰ نمونہ دنیا کے سامنے پیش کیا. لہذا جو لوگ ایسے ہیں لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر اللہ کی طرف سے موجود ہے. ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑا اجر عطا کیا جائے گا. اس کی بات کی جو آیت ہے وہ میں نے ابھی آپ کو تعارف سورت کے اندر بتلایا کیا کہ جب یہی قبیلہ آیا تھا تو اس قبیلے کے لوگ باہر سے ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنے حجرے مبارکہ میں تھے، تو باہر سے ہی آوازیں لگے، یا محمد اخرج الینا، یا محمد اخرج الینا، اے محمد باہر آئیے، ہمارے پاس آئیے. ایسا ہوتا ہے نا بہت سی مرتبہ لوگ جاتے ہیں کسی کے دروازے پر تو اب دور سے ہی آواز لگانے لگتے ہیں، اے نکلیے کہاں ہیں. ہوتا ہے نا. تو سامنے والے کی عظمت کو خیال رکھتے ہوئے اس طریقے سے گفتگو نہیں کرنا چاہیے. لہذا یہ طریقہ بھی اللہ کو پسند نہیں آیا. اللہ نے مسلمانوں کو اس چیز سے بھی منع کر دیا. باضابطہ تنبیہ نازل کر دی اس موقع پر. کہا دیکھو وہ لوگ جو کمرے کے باہر سے آپ کو آواز دے کر پکار رہے ہیں، ان میں سے اکثر کو معلوم نہیں ہے، ان کے اندر سمجھداری نہیں ہے، وہ ابھی آپ کی مجلس کے آداب سے آشنا نہیں ہوئے، آپ کی مجلس کے آداب سے وہ ابھی آشنا
نہیں ہوئے, انہیں پتہ نہیں ہے, ابھی تو وہ نئے نئے مسلمان ہوئے اور آئے تھے آپ کے پاس, دیہات کے لوگ تھے اور آپ کو آواز لگا کر پکارنے لگے. جو لوگ اس طریقے سے پکارتے ہیں ان کے بارے میں کیا فیصلہ کیا گیا کہ ان کے پاس سمجھداری نہیں, اور یہ جان لے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا, اگر یہ لوگ صبر کرتے, آپ کی مجلس میں آئے تھے, آپ وہاں موجود نہیں تھے, صبر سے بیٹھے رہتے, انتظار کرتے, حتیٰ تخرج الیہم, یہاں تک کہ آپ خود نکل کر ان کے سامنے آتے, لکان خیر لہم, تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. یعنی آواز لگا کر باہر آپ کو بلانا یہ بہتر نہیں تھا, بلکہ ان کے لیے بہتر یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے سامنے تشریف فرما ہوتے, جلوہ افروز ہوتے, یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. اس طریقے سے کمرے سے باہر سے یہ آواز لگانا یہ کیا ہے, بے ادبی. لہٰذا جان لو یہ ان سے گناہ, ان کو لگا ہوگا گناہ ہوا ہے. واللہ غفور الرحیم, اللہ بہت معاف کرنے والا, رحم کرنے والا. بھی چونکہ معلوم نہیں ہے, آداب مجلس سے آشنا نہیں ہے, اس لیے ان سے اس طرح کا قصور ہو گیا, اور اس طرح کے قصور کو اللہ معاف کر دے رہا ہے. لہذا آئندہ ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ان آیتوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو تعظیم ہے, اس سے ریلیٹڈ مسلمانوں کا کیسا رویہ ہونا چاہیے, اس کی تعلیم ان آیتوں کے اندر ہمیں اور آپ کو دی گئی. کہ ایک تو اللہ اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا ہے, اس مسئلے کا اختیار اللہ اس کے رسول کو ہے, اس مسئلے میں اللہ اس کے رسول نے کوئی مشورہ طلب نہیں کیا ہے. مسلمانوں کو آگے بڑھ چڑھ کر اس میں رائے دینے کی ضرورت نہیں ہے, اور اپنے رائے پر اصرار کرنے کی بھی ضرورت نہیں. اسی طریقے سے دوسری بات یہ کہ اللہ اس کے رسول کی مجلس میں خاص طور پر رسول اللہ کی آواز سے مسلمانوں کی آواز بلند نہیں ہونی چاہیے. اور اسی طرح اسی کے ساتھ جیسا ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو اور بلند آواز سے, ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو تمہیں نہیں کرنی ہے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر کمرے سے آواز نہیں لگانا ہے. آپ باہر موجود ہیں, تشریف فرما ہے, بہتر ہے آپ اپنے کمرے میں ہیں, جب تک کمرے میں آپ رہنے دیجئے. باہر سے آپ کو ڈسٹرب کرنا, آواز لگانے کی اجازت نہیں ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی کیا ہے, خلاف. یہ ابتدائی آیتیں تھیں, ان کے اندر یہ بنیادی تعلیم دی گئی, اور یہ صورت کا ایک حصہ ہے جو میں نے بیان کیا آپ کو, کہ ایک تو مضمون اس صورت کے اندر یہی ہے. باقی دوسرا جو مضمون کا حصہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق کیسے قائم رہے, ان کے لیے کیا کرنا چاہیے, اور کیا اسباب ہے جس کی بنیاد پر مسلمانوں میں آپس میں اختلاف اور جھگڑا ہوتا ہے, اس سلسلے میں آیتیں آگے آ رہی ہیں. آخر دعوانا الحمدللہ.